دنیا کے عجوبوں میں ایک نظارہ اس روح کو دیکھنا بھی ہے جو چابی اپنے ہاتھ میں لیے قید میں بیٹھی ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی کمزوری پر قابو نہیں پائیں گے تو جلد ہی یہ ہم پر قابو پا کر ہمیں فنا کر دیں گی۔ انسانی طبیعت کے اس پہلو کا خوب اندازہ ہے کہ انسان حق پرست نہیں ہوتا، خود پرست ہوتا ہے۔ دلیل کے بعد اپنی ذات اور اپنے نظریے کی نفی کر دینا اور سچ کو قبول کر لینا بہت کم لوگ ہی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ دعا خدا سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، مگر ہم اسے بھی بے دلی سے دہرائے ہوئے الفاظ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ڈر کو پیچھے دھکیلیں گے تو ڈر ہمیں آگے دھکیل دے گا۔ اپنے چاہنے والوں سے بھاگنا انسان کو صرف رسوا ہی کرتا ہے۔ اپنوں کی بے یقینی مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بات کرنا چھوڑ بھی دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ اللہ ہمیں اس لیے نعمتوں سے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ جو باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی ان باتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ جن لوگوں کو سکون چاہیے انہیں یہ چاہیے کہ دوسروں کا سکون برباد نہ کریں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر اس کو بڑھاتا ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن کرتا ہے، اور کوئی بھی چیز دل کو ایسے مردہ نہیں کرتی جیسے اونچے کہکہے کرتے ہیں۔ توبہ پہلی انسانی دعا، پہلا انسانی عمل اور اللہ سے رجوع کا پہلا وصف ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندگی اور زندگی کی ہر دوسری محبت سے افضل جاننا چاہیے۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا ڈر ہو۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے اعمال ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی باقی اچھائیوں کی بھی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب اور آداب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ کسی کی ضرورت مندی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پر نہ ڈالیں اور صرف اپنا ہی محتاج رکھیں۔ زندگی اجاڑنے والوں کو لگتا ہے کہ ان کا حساب نہیں ہوگا۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو جھکی ہوئی نگاہیں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خاصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک بات کرنا، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ دنیا یا تو خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے یا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، دونوں کے نصیب میں اطمینان نہیں۔ اطمینان والا ان دونوں سے آزاد ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس اللہ تعالی نے انسان کو آزمانا ہوتا ہے۔ خوشی بانٹنے والوں کو غم کی غمگینی سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جن کے من کے آئینے اجلے اور صاف اور شفاف ہوتے ہیں
ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، اور سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ چاہے لفظوں کا چناؤ جادوئی ہو، لیکن راستہ ہمیشہ شائستگی کا اپنانا چاہیے۔ شہرت کی بلندی پل بھر کا تماشا ہے، جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ تکبر اور غرور انسان کی شخصیت کو لے ڈوبتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر کوئی شخص ہر وقت نیکی کا سوچتا رہتا ہے تو وہ نیک کام ہی کرے گا، اور ایسے شخص کے جسم سے نکلنے والی لہروں کا اچھا اثر ہی دوسروں پر ہوگا۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر مہربان ہو جائیے، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اگر انسان جلتی آگ پر بھی بیٹھا ہو اور کوئی اس سے حال پوچھ لے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، بہت مزے میں ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی مصیبتوں سے نکال لیتا ہے۔ خواہش کیجئے کہ آپ کا دشمن بھی آپ سے بھلائی کی امید رکھے، یوں آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ اگر انسان عمل کرنے والا ہے تو اس کی زبان میں ضرور تاثیر ہوگی، اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دو تو کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤ گے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اللہ کے بندوں کو کھلاتا رہے۔ ہم ہر طرح کے مشکل حالات میں جمے رہیں، ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ بے عملی، کاہلی اور سستی اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ ہم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے پاس جو تحفہ لے جا سکتے ہیں وہ عاجزی ہے۔ کامیابی کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ انسان قیامت پر یقین رکھے اور اس روز ہونے والے حساب سے ڈرتا رہے۔ قانونی فطرت یہ ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ہم سے دور بھاگتی ہے، اور جس سے دور بھاگتے ہیں وہ ہمارے پیچھے بھاگتی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پر آسانی سے عمل کر لیں اور شیطان ہمیں بہکا نہ پائے تو ہمیں روحانیت کے راستے پر چلنا ہوگا۔ جب انسان بھروسہ کرنے والا ہو جاتا ہے، توکل رکھنے والا ہو جاتا ہے، تو وہ ہر لمحہ خوشگوار موڈ میں رہنے لگتا ہے۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کسی بھی شخص کے دل میں حرص، لالچ اور طمع موجود ہے۔ دل کے اندھیروں کے داغ دھبے تقوی سے ڈھلتے ہیں۔ اچھی بات یا عقل کی بات مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے اسے لے لے۔ جب ہم میں سے ہر انسان اپنی ذات پر انگلی اٹھانے لگے گا اور اپنی ہی ذات کی کمیوں پر نظر رکھ کر انہیں ٹھیک کرنا چاہے گا تو یہ قوم راتوں رات ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کے فقیر کبھی ایسے شخص کو خود سے دور نہیں کرتے جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ہوں۔ رب تک پہنچنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر بیٹھ جائے۔ نیکی کے راستے پر چلنے کے خواہش مند انسان پر لازم ہے کہ اس کا خیال اور سوچ پاکیزہ ہو جائے۔ درویش ہو یا مومن، دونوں بہت خوددار ہوتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تیرے علاوہ کون ہے یا رب جو سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دے؟ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ غم کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ضرور ہے، مگر پرہیزگار لوگ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی، وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بے حیثیت سمجھے گا۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ لیا۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی
آزادی ضرور جنم لے گی۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون اور عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اچھی یادوں کا اصول ہے کہ وہ اکثر برے وقت میں آتی ہیں، اور برے وقت کا اصول ہے کہ وہ شرم نہیں کرتا، بس شرمندہ کرتا ہے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صورتیں اس نے سب سے اچھی بنائی ہیں۔ سبھی مسلمان اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جانوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے چند ہی ہیں، اور وہی ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ سلوٹیں اور طرح کی ہیں تیرے چہرے پر، دکھ یقیناً تیرے دنیا سے نرالے ہوں گے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے، اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں ضرور مل جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا اور دکھا دے گا، پھر تم کسی سے یہ نہیں پوچھا کرو گے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور نظر آؤ گے۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب کے اس پر کیا حقوق ہیں۔ ہر شخص کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اپنے رب کی عظمت کے حضور میں اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ کریں۔ محبت کے میدان میں وفا کا علم غریب ہی کے ہاتھ رہا، اور امیر کی دوستی مطلب تک محدود ہوتی ہے، مطلب ختم، دوستی ختم۔ محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی میں چندہ فرق نہیں۔ محبت قائم رہے تو جدائی بھی وصال ہے، اور محبت نہ رہے تو وصال بھی جدائی ہے۔ کامیابی کے دامن میں خوشیاں نہیں ہوتی، حسرتیں ہوتی ہیں، اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت سے دور کر دے وہ علم عقل پر ایک پردہ بن جاتا ہے۔ ترک دنیا سے مراد دنیا کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اپنے باطن میں دنیا اور اس کی خواہشوں کو شکست دینا ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے، کیونکہ جب تک دل سے دنیا کی ہوس اور محبت نہیں نکلے گی
اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ رزق مقرر کیا جا چکا ہے، لیکن انسان کو اس بات کا یقین ہی نہیں۔ کوئی اگر بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ پھنستا خود ہے۔ قیامت کے دن اس کی بد اخلاقی بڑھ جائے گی اور تم جیت جاؤ گے۔ رب بہت رحیم اور کریم ہے۔ اس نے ہمیں روشن اور واضح نشانیاں اور عقل اور شعور عطا کی ہیں، لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کر کے خود کو دنیا کے دھوکے اور آخرت کے خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی محبت میں ہر آگ گلزار بن جاتی ہیں۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کی کوئی فکر نہیں۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترتا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھتا ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کر دیکھ۔ عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، اپنے پرائے سب کو ذرا مسکرا کے دیکھ۔ لوگ باشعور شخص کو ان لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جن کو شعور نہیں۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کے ہی آنا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، اور تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ احساس، وفا، اپنائیت، خلوص، شفقت، انسانیت، عزت اور محبت، یہ ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ اے رب، اگر ہم لوگوں کو دکھ دیں تو تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان سے معذرت کر سکیں، اور اگر لوگ ہمیں دکھ دیں تو تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان کو معاف کر سکیں۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور محبت دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ معافی بھی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ یا رب، ہمارے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت ہمیں حیران کر دے، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ اگر انسان یہ چاہے کہ وہ دنیا میں ہی جنت کے مزے لوٹے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو گلے شکوے سے روک لے۔ عبادت وہی افضل ہے جس میں انسان اپنے دنیا کے فرائض چھوڑ نہ دے۔ مومن انصاف اور ایثار پر نہیں بلکہ قربانی کے راستے پر چلتا ہے، اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ کانوں سے شکر یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب یا کمی سنے تو اسے آگے بیان نہ کریں بلکہ اسے چھپا کر رکھیں۔
جب تک انسان نیکی کرتا ہے اور اسے اپنی اس نیکی کا پتہ نہیں ہوتا تب تک وہ نیکی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان کو اس نیکی کا احساس ہو گیا وہ تکبر میں چلا گیا۔ زندگی بھر اپنا ظاہر اس طرح کا بنائے رکھنا کہ کسی کو تمہارے باطن کی خبر نہ ملے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی کوشش کے ہر وقت خوش رہیں تو ہمیں دینے والا ہاتھ بننا ہوگا۔ تقوی ظاہر اور باطن کو دھو ڈالتا ہے۔ ایک عالم جس قدر زیادہ علم کا مالک ہوگا اس کی باتیں اسی قدر سادہ اور سمجھنے میں آسان ہوں گی۔ انسانی زندگی میں نصیحت کچھ زیادہ کردار ادا نہیں کرتی، سوائے اس کے کہ یہ دوسرے آدمی کو ہم سے دور کر دے۔ جو انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے وہ خود بخود بہترین انسان بن جاتا ہے۔ خوشی ایسی چیز ہے جو لینے سے نہیں دینے سے ملتی ہے۔ بہتر اور تجربہ کار انسان سے مشورہ کرنا بھی بہتر ہے، کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ دل کے اندھیروں کے داغ دھبے تقوی سے دھلتے ہیں۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں نہ بدل سکیں وہ علم نہیں بلکہ معلومات ہے، لیکن جو الفاظ یا معلومات ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں بدل دیں وہ علم ہے۔ عقل مندی اور حکمت سیکھنے کے لیے بڑے لوگوں میں موجود ان کی خصوصیات کو دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے انہیں بڑا آدمی بنا دیا۔ دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی خامیاں اور اپنے ذات میں موجود کمیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ نہ صرف ان کی عزت کی جائے اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے بلکہ ان کی دلجوئی بھی کی جائے۔ دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ذات اور اپنے کام دوسروں کی ذات اور ان کے کاموں سے بڑھ کر نہ ہو۔ جب انسان کسی واقعے کی اصلیت کو چھپاتا نہیں تو گواہی کا اس طرح سے ٹھیک ہونا معاشرے کی اصلاح کی وجہ بنتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے سے ملتے رہنے والے بندے کے اندر خود سے نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر رویے اچھے اور مثبت نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوں گے۔ یہ نیک انسان کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاوے میں مبتلا رہتا ہے۔ وعدہ اور وعید کی پابندی کی جائے کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ جو جتنا بدترین دشمن ہے اس کو اتنی ہی عاجزی سے مدد پیش کر دو۔ اللہ کا نیک بندہ جب اسلام کی ترغیب اور دعوت دیتا ہے تو وہ عمل کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جو شخص علم کے جتنے بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اتنے ہی سادے انداز میں عظیم اور بڑی باتیں کرنے لگتا ہے۔ خود کو دوسروں سے بہتر اور برتر جاننا، چاہے وہ علم، دولت یا معاشرے میں آپ کے مقام کے لحاظ سے ہی کیوں نہ ہو، علم ایسے شخص کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا رہے۔ صحیح اللہ کا نیک بندہ اور فقیر وہی ہے جو دین کو سر کا تاج بنا کر پہن لے اور دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھے۔ انسان کے دل پر بھی جتنا گہرا زخم لگے اتنا ہی زیادہ وہ رب کے قریب ہوگا اور علم کے حاصل کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ کوئی شخص علم اور فن کے کمال کو تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ سیکھے ہوئے علم پر عمل نہ کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے گناہ کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ اگر عبادت کر کے کچھ ڈھونڈنا ہے تو پھر ساری زندگی، ساری عمر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نیک بندے یعنی فقیر کے نزدیک وہ شخص لیڈر ہے
जो अच्छे काम करके अपना नाम लेने में सबसे पीछे और तबाही की जिम्मेदारी कबूल करने में सबसे आगे होता है। इल्म की ज़्यादती भी बाज़ मर्तबा इंसान को भटका देती है। जब हम दूसरों को अपने से बेहतर और अच्छा गर्दानते हैं तो हमारे अंदर गुरूर नहीं आता। सोच में टेढ़ापन तमाम रूहानी बीमारियों की जड़ है। नेकी के रास्ते पर चलने की ख्वाहिशमंद इंसान पर यह लाजिम है कि उसका ख्याल और सोच पाकीज़ा हो जाए। किसी की करामत देखकर मुतासिर मत हो, बल्कि अपने इल्म के दर्जे को बढ़ा लीजिए। वो करामत करामत नहीं रहेगी। ख्वाहिश कीजिए कि आपका दुश्मन भी आपसे भलाई की उम्मीद रखे, यूं आप पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। अक्लमंदी के हासिल करने और इसको बढ़ाने की एक दूसरी वजह यह है कि इंसान जब बोलता नहीं, वो सोचता ज़्यादा है। अगर हम तस्बीहात के पीछे भागने के बजाय इस बात पर अमल कर लें कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, तो हमें कामयाबी मिल जाएगी। रूहानी रास्ते में इंसान के बातिन पर काम किया जाता है कि उसकी सोच, रवैये, तौर तरीके सुन्नत के मुताबिक ढल जाएं। फ़कीर जब भी गुफ्तगू करता है तो दुनियावी ज़िंदगी से मिसालें पेश करता है और आसान गुफ्तगू करता है। अल्लाह के फ़कीर जब भी गुफ्तगू करते हैं तो दुनियावी ज़िंदगी से मिसालें पेश करते हैं और बहुत आसान गुफ्तगू करते हैं। छोटी छोटी सुन्नतों की पैरवी शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। गिद्ध किसी इंसान पर उस वक्त तक हमला नहीं करता जब तक वो मर न जाए। दुश्मन भी हम पर उस वक्त हमला करता है जब हम कमज़ोर या ख़त्म हो जाएं। नफली इबादत को ज़ाहिर करने से इंसान में तकब्बुर पैदा हो जाने का डर बढ़ जाता है। कामयाब लोग वो हैं जो खुश अतवार, अच्छे आदाब वाले और साफ़ सुथरे यानी अच्छे लिबास पहनने वाले हों। इंसान का हर वक्त ये सोचना कि मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हों और कोई दुख ना हो, तो ये गैर फितरी ख्वाहिश है। एक मुसलमान की शान ये है कि वो अपने बदतरीन दुश्मन का जिक्र करते हुए भी सच्चाई और हक से काम ले। अल्लाह का फ़कीर अच्छी और सही बातों को फैलाना और सामने लाना चाहता है, फिर चाहे इस काम में उसका नाम हो या ना हो। सखी की तारीफ़ तो ये है कि जब वो किसी को कुछ दे रहा हो तो देते वक्त उसको ज़्यादा भी कम लगे, और जब किसी से कुछ ले तो कम भी उसे ज़्यादा लगे। कामयाबी का रास्ता नाकामी से निकलता हुआ ही जाता है। जब दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है तो तमाम रास्ते आसान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इबादत में यकसुई रात के सन्नाटे में पैदा होती है। लालच हमें ना हालत शुक्र में रहने देती है, ना सब्र में, और ना ही अल्लाह से राज़ी रहने देती है। सब्र का अदना दर्जा मखलूक से शिकायत करने को छोड़ देना है। मखलूक से शिकायत करना नाफरमानियों में से एक नाफरमानी है। शरीयत पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अमानतदार हो, सच्चा हो, दयानतदार हो। जितनी शदीद माली तंगी और दूसरी मुश्किलात हो, उनके बाद मिलने वाला इनाम उतना ही बड़ा होता है, और अल्लाह ताला ये इनाम देता ज़रूर है। अल्लाह का फ़कीर हमें सबक देता है कि कोई हमारे साथ कितना ही बुरा सलूक क्यों ना करे, उसे दिल में बुरा ना समझे। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो कोशिश करने वालों की तरह हर वक्त अमल के लिए कमर कसकर रहते हैं। दुआ करने से जब इंसान को ज़हनी इत्मीनान अता होता है तो उसकी मायूसी दूर हो जाती है